پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, کل پی آئی اے کی نشکاری ہو گئی, لیکن اس کے بعد آج حکومتی وزراء پریس کانفرنس کے لیے آئے اور کچھ وضاحتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے دی گئی ہیں, کیونکہ کچھ کنفیوژن تھا کہ حکومت کو کتنے پیسے ملیں گے اور یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں حکومت کو کیا فائدہ پہنچا ہے, اور جو دیگر اثاثے ہیں جیسے کہ نیو یارک اور پیرس کے ہوٹل ان کا کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی کوئی بین الاقوامی انویسٹر جو ہے وہ کیوں نہیں آیا. تو یہ ہم آگے چل کے پروگرام میں شامی صاحب سے ضرور اس پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ایک تو یہ کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بالکل بند ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا, کل ملاقات کا دن تھا اور ملاقات جو ہے وہ بہنوں کو یا کسی کو بھی نہیں کرنے دی گئی, اور اس کے بعد وہاں دھرنا دیا گیا اور پھر وہی ہوا کہ آخر میں وہ چھوڑ کے ان کو جگہ جانی پڑی. پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں اس کی بھی پیشکشیں کی جا رہی ہیں, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن ہو یا پھر حکومت ہو, مشروط مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے. یعنی شرائط جو ہیں وہ پہلے لگائی جا رہی ہیں اور پھر مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. تو کیا شرائط لگانے کے جو ہے کہ بعد یعنی کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اگر پہلے آپ شرائط لگائیں؟ اس پر جو ہے وہ ہم شامی صاحب سے بات کرتے ہیں. لیکن آج ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس میں فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب شامل ہیں, اس کی خبر بھی شامی صاحب نے بریک کی تھی اور بتایا تھا کہ خاموش مفاہمت جو ہے اس کو پلان کیا جا رہا ہے, اور اس سلسلے میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اڈیالہ تک کا جو راستہ ہے وہ کوٹ لکھپت سے ہو کے گزرے, اور کوٹ لکھپت میں جو رہنما اس وقت اسیر ہیں پہلے ان کی رہائی دلوائی جائے. اس سلسلے میں جو قومی مذاکراتی کمیٹی ہے اس نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں انہوں نے شاہ محمود قریشی اور دیگر کو پیرول پر رہا کرنے کی درخواست کی ہے. اور کچھ اس میں جو ہے وہ کیا ہے اس پر بھی ہم شامی صاحب سے بات کرتے ہیں. شامی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جو دونوں جانب سے پیشکشیں ہو رہی ہیں, یعنی پہلے اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان انہوں نے بھی جو ہے وہ شرائط عائد کی. ہم اگر بات کر لیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی چوری تسلیم کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں, اور چوری مانے بغیر بات کرنی ہے تو کسی اور کو ڈھونڈ لیں. شفیع جان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مینڈیٹ کا پہلے ایکسیپٹ کریں کہ ہمارا چوری ہوا, فریش انتخابات کی بات کریں, اور ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں بار بار اچکزئی صاحب کی طرف سے. اور دوسری طرف حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے بات چیت کر لیتے ہیں, لیکن جو جائز مطالبات ہیں اس پر بات ہوگی. تو شامی صاحب, شرائط اگر پہلے رکھ دی جائیں مذاکرات ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اچھا. اور فریقین جو ہیں اسی طریقے سے مذاکرات کھیلتے رہیں گے. اچھا. اور بات چیت شروع نہیں ہو سکے گی. یہ تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں, نئے انتخابات کرا دیے جائیں, کیسے نئے انتخابات کیسے کرا دیے جائیں؟ بھائی آپ اگر آپ کو شکایت ہے نا, مسلم لیگ نون کو شکایت ہے 2018 کے انتخابات, پی ٹی آئی کو شکایت ہے 2024 کے انتخابات, تو پھر اگر انتخابات اسی طرح کرا دیے جائیں تو پھر جو اس کا نتیجہ ہوگا پھر اس کا کیسے قبول کریں گے؟ اور میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی منظم دھاندلی ہوئی 1970 میں. اچھا. اور اس کے نتائج کو اپوزیشن نے فی فور مسترد کر دیا, ایک دن کے لیے اسمبلی میں جانا گوارا نہیں کیا. ٹھیک. آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور وہاں سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں نئے کرائے جائیں. تو یہ ایک ناقص حکمت عملی ہے. اب وہ دباؤ موجود نہیں ہے, اور لوگوں میں اس وقت تو لوگ جو تھے سڑکوں پہ نکل رہے دیوانہ وار, اور حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو کچل نہیں سکی اور اس کو گھر جانا پڑا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کیسے بار بار اپنے جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان کے انتظامات پر متفق نہ ہو جائیں, ان کو شفاف بنانے پر جو انتظامات کی ضرورت ہے, جو قواعد کی ضرورت ہے, اس پہ متفق نہ ہو جائیں, اس وقت تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان سے کیا مقصد حاصل کریں گے؟ ٹھیک. تمہارا انتخابات کا معاملہ ہو یا کوئی یعنی جو مقدمات کا معاملہ ہو, اس میں اب دیکھیں ایسے بہت سے کارکن ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے گرفتار ہیں. تو بات چیت جو ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیا کہا, ہوا سے الجھتا رہا نہ خدا, سفینہ سپرد خدا ہو گیا.
تو یہ ایسا اگر مگر کی بات نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں ایک دوسرے کو اور اپنا ایک بات سنیں اور راستہ آگے نکالیں. تو شامی صاحب اس سفینے کو بچانے کے لیے پھر ناخدا کون ہے جو کہ آئے گا؟ اب یہ ہے کہ ہمارے جو قومی ڈائلاگ کمیٹی ہے جس میں 3 افراد نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ بھئی آپ یہ جو ہمارے اسیر رہنما ہے پی ٹی آئی کے ان کو رہا کر دیجئے، پیرول پر رہا کر دیجئے. ممکن ہے شامی صاحب یہ ہو سکتی ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. اچھا. اور اب ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، کئی لوگ پیرول پر بھی رہا ہوتے رہے ہیں، کئی بھی مقدمات بھی ختم ہوتے رہے ہیں، سزائیں بھی معاف ہوتی رہیں. اب یہ ہے دیکھیں آپ کوئی چیز طے کر رہے ہیں، مثلا آپ طے کر لیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں پہلے مرحلے میں ان کو رہا کر دیا جائے. جو خواتین ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو اور خاص طور پہ بزرگ خواتین ہیں اور بزرگ جو ان کو رہا کر دیں. یہ چلیے آپ ان کی ضمانت جو ہے اس کی درخواستیں عدالت میں جائیں، ان کو اپوز نہ کریں. حکومت اگر اپوز نہیں کرے گی تو ضمانت ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا مطلب کوئی بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے. تو وہ جو ان کا کہنا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اگر آ جائیں باہر آ جائیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. اس وقت تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی محمود اچکزئی اور ان کے راجہ ناصر عباس کے گلے میں ڈھول باندھ رہا ہے اور وہ جو ہے اس کو ڈھول کو اپنا جو ہے نہ بجاتے ہیں نہ گلے سے اتارتے ہیں. شامی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب فرمانے کہ جی سیاست اور جمہوریت مذاکرات سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بانی نے مثبت جواب نہیں دیا اور بانی کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، بانی مذاکرات نہیں افراتفری چاہتے ہیں. اچھا دوسری طرف خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم تواتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو سکے، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پر اول و آخر فوکس کیا ہے. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں ہے، 200% مفاد پرست شخص ہے. اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے. وہ ذاتی منفعت کے لیے اصول اور انسانی رشتے سب رون سکتا ہے. یہ تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے نا، جس طرح خان صاحب بھی کرتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کے دوسرے دوست بھی کرتے رہتے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو کچھ کہتے رہتے ہیں وہ بھی ایک اسی سے ملتی جلتی باتیں. بھئی اگر آپ اپنے ذاتی مفاد میں فیصلے کریں گے تو بات یہ بھی سمجھانے کی ہے نا کہ آپ کا ذاتی مفاد بھی یہی ہے، قومی مفاد بھی یہی ہے، ذاتی مفاد بھی یہی ہے. صحیح. کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے اور راستہ آگے بنائیں، اپنی سیاسی عمل کو کشادہ کریں. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی آپ اس کو فضا کو آلودہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تانے دینے کی ضرورت ہے. آگے اب یہ جو اگر ان کی بات مان لی جائے وہ ڈائلاگ کمیٹی والوں کی اور وزیر اعظم جو ہیں وہ توجہ دیں اور یہ کچھ تھوڑی سی ریلیف کریں، کوئی دروازہ کھولیں زندہ کا اسی طریقے سے کھولیں اور تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اس وقت تو آپ دیکھیے اب آپ جو کچھ بھی کہتے رہیں اور جو کچھ بھی کرتے رہیں اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے دیکھیے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. میں وہ بھی ایک دیکھیے جس طرح ہماری جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. ان کی اپنی اہمیت ہے اور اس طرح سے پی ٹی آئی کی اپنی اہمیت ہے. لیکن پی ٹی آئی انکار کرتی ہے نا سر. وہ انکار کرنے وہ اس کا انکار کر دیں، وہ اس کا انکار کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اپنا ایک تحکم ہے اور اس کا اپنا ایک وقار ہے اور ایک اپنا اختیار ہے. تو یہ سارے جو زمینی حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کو پیش قدمی کرنے پڑے گی نا. ایک دوسرے میں بس آپ جذبات کا اظہار تو کرتے چلے جا رہے ہیں مسلسل برسوں سے، ایک دوسرے پر تبرہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک دوسرے پر تبرہ کرنے سے بات نہیں بنے گی. بات یہ ہے کہ آپ سب کے لیے سپیس ہو، لوگوں کو پاس موقع ہو کہ آپ ان کو جس کو چاہیں اپنا حکمران چن لیں. اب ایک انتخابات جو فوری طور پر تو انتخابات سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. پہلے یہ سیٹلمنٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر انتخابات کی بات ہو. ٹھیک ہے. سر فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ انہوں نے خط لکھا ہے تو ذرا ان سے آج بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب یہ آپ نے جو مطالبہ کیا ہے اپنے خط میں کہ ان رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے، پیرول پر کر دیا جائے، چلیے میں سمجھتا ہوں ضمانت پہ کر دیا جائے، یا یہ جو
60 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے یا خواتین کو پہلے رہا کر دی جائے, کچھ بھی ہو لیکن کچھ نہ کچھ کیا جائے, تو کیا کوئی مثبت جواب ملنے کی امید ہے آپ کو؟ شامی صاحب دیکھیں وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, اور بڑھیں گی الجھنیں دل کی, کچھ مشورے جو باہم نہ ہوں گے. ہمارے پاس دیکھیں نا چوائس کیا ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے 3 سال پورا زور لگا لیا ہے, عمران خان کو پولیٹیکلی ارریلیونٹ نہیں کر سکے. پی ٹی آئی نے, عمران خان نے پورا زور لگا لیا ہے, وہ حکومت کو نہیں ہلا سکے. ایک سٹیلمیٹ کی پوزیشن ہے. اس میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے. اب یہاں سے ہمیں آگے کیسے چلنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر 3 فریق ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. دیکھیں تینوں کو اپنی پوزیشن کو ایک ریویو کرنا ہوگا اور تینوں کو ایک ایک قدم جو ہے, حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا اور عمران خان کو ایک قدم پیچھے لینا ہوگا تاکہ سپیس کریٹ ہو مکالمے کی, بات کی. اب مکالمے کے لیے لوگ کون ہیں؟ میری نظر میں جو شاہ محمود قریشی ہیں, محمود الرشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں اور عمر چیمہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو بہت طویل عرصے سے جانتے ہیں. نئے لوگوں کے ساتھ جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی کے ہے, وہ زیادہ تر لوگ تو عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں, عمران خان ان کو نہیں جانتے. تو اس لیے ہم نے شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہماری بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی وزراء سے اور اعلیٰ عہدیداروں سے. ان کو ہم نے یہی درخواست کی ہے کہ دیکھیے جو مذاکرات کا ماحول بنانے کے لیے آپ ان 5 لوگوں کو اگر لے آئیں باہر, اور اس کے بعد ہم پھر خان صاحب سے یہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ان لوگوں کے ذریعے کہ ہم کم از کم جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے ہوتی ہیں وہ فوراً ختم ہوں, تاکہ ملک کے اندر ایک اعتدال کا ماحول قائم ہو اور ہم اگلے فریم ورک کے اوپر بات کر سکیں. تو اس وقت یہ لوگ اگر باہر آ جائیں تو ان کی ٹرولنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اکیلے باہر لاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک وار اکانومی ہوتی ہے, اس وار اکانومی کے اندر لوگوں کے انٹرسٹ کریٹ ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو دال دلیا اسی پہ چل رہا ہے نا, کہ جی جتنی ٹینشن ہو, جتنی چیزیں خراب ہوں, بہت سارے لوگوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں, چاہے سوشل میڈیا پہ ہو, یوٹیوب پہ ہو, ویسے بھی کئی عہدیدار ہوں گے. کوئی سنوائی کی امید بھی ہے کہ بس آپ نے ہوا میں تیر چلا دیا ہے؟ جن لوگوں سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان سے تو ان کی گفتگو تو کافی معتدل ہے اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خط کا اگر وزیراعظم صاحب جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ہو سکتا ہے وہ سمجھیں کہ یہ اس کے خط کی کیا اہمیت ہے اور اس کو چھوڑیں پرے. لیکن میری نظر میں صاحب یہ بتائیے کہ حکومت جو ہے ابھی تک اس نے تو وہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کو اہمیت نہیں دی, اور وہ علیمہ خان صاحبہ کے بیان کو یا جو ٹویٹ آ رہے ہیں اس کو اہمیت دے رہی ہے کہ جی وہ تو مذاکرات چاہتے نہیں ہیں. تو پھر آپ کو کس بات پہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی؟ ہماری سچی بات یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اسپیکر صاحب سے بھی ہم ملے ہیں, سینئر منسٹرز سے بھی ملے ہیں, جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے میری نظر میں حکومت جو ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس میں وزن ہے, اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب, عمر چیمہ, یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں, ان کا جو وزن ہے تحریک انصاف میں وہ ظاہر ہے شیخ وقاص کا, سلمان اکرم راجہ کا یا گوہر کا یا باقی لوگوں کا تو نہیں ہے نا. ہم یہی حکومت کو اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ جب وہ بات کریں گے تو عمران خان کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوگا. دیکھیں سہیل آفریدی ہو یا باقی یہ لوگ ہوں, یہ عمران خان کے سامنے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات اس طرح کی کر سکے. سو یہ تو اب حکومت پہ ہے نا کہ اگر وہ سمجھیں گے کہ نیچے لانا چاہیے اور ٹمپریچر, دیکھیں اس کے علاوہ کیا ہوگا. یہ فرمائیے آپ نے خود کہا 30 سیکنڈ, صرف 15 سیکنڈ. دیکھیں میں صرف یہ شامی صاحب آپ کے سامنے یہ سینیریو رکھتا ہوں کہ دیکھیں حکومت نہیں بات کرے گی اور آپ سمجھیں کہ نہیں ایسے ہی چلنا ہے, اور ہم نے جناب آپ بتائیے مجھے کہ کے پی حکومت کے پاس کیا آپشن بچے گی لانگ مارچ کرنے کے علاوہ. وہ لانگ مارچ کریں گے, یہ گورنر رول لگائیں گے, وہ استعفے دیں گے, یہاں ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی, پورا اگلے سال بھی ہم پریشر کوکر بنے رہیں گے. تو اس میں کس کو فائدہ ہے؟ چوہے صاحب آپ نے خود کہا کہ جی 3 فریق ہے نا, اس میں ایک کو تو چلے آپ نے خط لکھ دیا,
لیکن جو باقی فریق ہیں جیسے پی ٹی آئی یا بانی جس کے لیے آپ شاید محنت کر رہے ہیں، آپ نے اس پروگرام میں ابھی تو کئی دفعہ نام لے لیا، اس خط میں جو آپ نے کیوں نہیں نام لیا؟ جان بوجھ کے نہیں لیا یا کیا لکھنا بھول گئے؟ ہاں نہیں جان بوجھ کے نہیں لیا، وہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر آپ پہلے دن ہی عمران خان کی ریلیز مانگیں تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے؟ اچھا دیکھیں نا، یہ جو 5 لوگ ہیں، یہ آپ جب آتے ہیں تو ایک ماحول کریٹ ہوگا نا جو آگے بڑھنے کا۔ اگر ہم آج ہی حکومت کو کہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ریلیز کیے بغیر تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، تو لیکن پھر کیسے جناب ریلیز بات کریں کیا ہو رہی گے؟ ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب تو چلے بری ہو رہے ہیں، باقی پر تو سزائیں مطلب ضمانت ہو سکتی ہے یار، یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، پیرول پہ رہا کر دیں، ضمانت وہ لے آپ لیں۔ پیرول کی اگر آپ لا پڑھ لیں گے، وہ دیکھیں یہ تو ایسے ہی آپ نے سوال وقت ضائع کیا ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے لوگوں کو چھوڑنے کا، کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اختیار تو موجود ہے، کوئی بھی راستہ نکالا، where there is a way there is a will there is a way، تو نیت ہونی چاہیے، نیت اصل چیز ہے نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ نیت کریں گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، نہیں کرنی تو چلتے رہیں، اللہ کرے کہ نیتیں درست ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اور اب یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب دیکھتے ہیں حکومت کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اصل میں آپ سمجھیں کہ قوم کے ایک حصے کو بخار چڑھا ہوا ہے، اچھا بخار چڑھا ہے نا، ایک سرسام کسی کیفیت ہے، جو پی ٹی آئی کے ایک حلقہ ہے، فالوورز ہے، اب وہ آپ نے بخار اتارنا ہے۔ اچھا اب یہ آپ نے چارہ گر جو ہے نا، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہ غصہ کر کے، نہ کوئی اپنے اشتعال میں آ کے، ان کا صرف یہ کہ آخر آپ کے ہم وطن ہیں اور آپ کے بھائی بند ہیں، ان کو ایک مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ مرض کی آپ نے علاج کرنا ہے اس کا۔ اچھا تو علاج جو ہے حکمت سے، دانائی سے، کوئی تھوڑا سا تسلی دے کے، کوئی بات چیت کا راستہ کھول کے، کوئی تھوڑا آگے قدم بڑھا کے، تو ماحول پیدا کرنا ہے، ان کو نارملائز کرنا ہے۔ جب بخار اتر جائے گا بہت سی چیزیں درست ہو جائیں گی۔ تحریک تحفظ عین پاکستان بھی سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب سے انہوں نے وہ انٹرسٹڈ ہوں گے، توقع لگائی ہے۔ ہمارے ساتھ رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان سے توقع ہے، تو پھر چاہیے نا کہ محمود اچکزئی جو ہیں اور راجہ ناصر عباس نواز شریف صاحب سے ملنے چلے جائیں۔ اچھا ہاں، ایک غائبانہ خط، اس کا اظہار خیال کا کیا فائدہ؟ ان کا تو آخر ایک تعلق رہا ہے اور ان کے ساتھ کٹھے مل کے جدوجہد کرتے رہے ہیں، تو آپ چلے جائیں ان سے ملنے کے لیے، جا کے ڈسکس کر لیں، تھوڑا انیشیٹو لے لیں۔ ان کے پاؤں میں کوئی مہندی لگی ہے تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہے، تو اچکزئی صاحب اور یہ آپ ذرا قدم بڑھائیں، چلے جائیے ان سے مل لیجئے، بات چیت کر لیجئے، تاکہ برف تو پگھلے نا، کوئی راستہ تو نکلے۔ شامی صاحب، آج ایک ابھی جو ہے وہ خبر آئی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی ذریعے ساتھ کور کمانڈرز کانفرنس ہاں جی ہوئی ہے، اور اس میں جو اہم باتیں آئی ہیں سامنے، میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا سا روشنی ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں جی فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کر دیا ہے، قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں بالکل درست بات ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ قومی سلامتی کو تو نقصان پہنچانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جانی چاہیے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میسج کلیئر ہے نا، جنہوں نے نقصان پہنچایا تو ان کے لیے کوئی رعایت یا نرمی جو ہے پھر وہ بھی نہیں برتی جائے گی، جنہوں نے اگر قومی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کی توجیہ ہے نا، آپ اس کو کیا ضرورت ہے اس میں، جو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، بالکل نہیں دینی چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنا یہ جو قومی سلامتی کے معاملات پہ مطلب ہے کوئی اس کو یعنی کنفیوژن پیدا نہ کریں، ابہام پیدا نہ کریں۔ اب مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ مختلف الزامات کے تحت گرفتار ہیں ان کے ساتھ تو اب نرمی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں ملکی سلامتی کے لیے یکسو ہیں، پرعزم ہیں، اور اس کو جو اب امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا، کوئی دنگا فساد پیدا کرنا اور معاشرے میں خلفشار پیدا کرنا، اس کا اجازت نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ اس پہ ایسی کوئی تحریکیں چلائیں گے جس سے کوئی دنگا فساد کریں گے اور یہ جو آتشی الفاظ استعمال کریں گے تو پھر اس سے ایک نقصان ہو سکتا ہے۔ اس پہ جو میسج ہے اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ایک قانون کے
اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات چیت کرنی چاہیے اور اپنے اقدامات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ذرا ریٹریٹ کر لیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ جو ہیں وہ کیا بات کر رہی تھی، ان کی زبانی سنیں گے وہ کیا فرما رہی تھیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ بانی کے ساتھ نہیں ہے. عمران خان نے سہیل افریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو سڑکوں پہ نکلو. ہاں، جب عمران خان نے یہ آخری پیغام ابھی ہفتے والے دن جب سلمان صفدر گئے تھے لائر، ان کو یہ کہا ہے، تو یہ جو بھی کہے گا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتے. تو ان کا جذباتی سے ادارے خیال ہے، وہ ان کو پی ٹی آئی کی لیڈر تو نہیں ہے نا، وہ ان کا جذبات ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کرنا کیا ہے. اگر آپ نے بات چیت بھی نہیں کرنی تو آپ نے کہا تحریک چلانی ہے، چلیے وہ بھی چلا کے دیکھ لیں. پھر کیا ہوگا جب تحریک ٹھوس ہو جائے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ پہلے بھی چلائی ہے نا، کتنے ہنگامے کیے، کوئی حاصل وصول کچھ کتنے اجتماعات کیے، سڑکوں پہ کتنی آپ نے اچھل کود کری. اس کا کیا ہوا؟ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پہیہ جام کر دیں گے، ہم جناب پورا کاروباری زندگی معطل کر دیں گے، نہ ہو سکے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کو سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر آپ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتے ہیں، پھر آپ میلوں دور پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن شامی صاحب جب بھی یعنی کہ جو کارکنان ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہ کوشش تو کرتے ہیں اور ہر دفعہ اگر ناکامی ہوتی ہے پھر نکلنے کی وہ بھائی اس لیے بات میں آ جاتے ہیں. کارکن جو ہیں وہ بھی تو پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں نا، آخر لوہے کے بنے ہوئے انسان، گوشت پوست کے انسان ہے نا، ان کے اپنے معاملات ہیں، ان کی اپنی مشکلات ہیں. اور لیڈرشپ جو ہر وقت اپنے کارکنوں کو امتحان میں ڈالتی رہتی، انہی کو جھونک دیا جائے، کبھی ایک جیل میں، کبھی دوسری جیل میں، کبھی ایک ڈنڈے کے سامنے، کبھی ایک لاٹھی کے سامنے. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ کارکن جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں ان کے حال پہ بھی رحم کھانا چاہیے. اور آپ مسلسل 2 ڈھائی سال 3 سال سے آپ نے کارکنوں کو اٹھک بیٹھک پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم پہیہ جام کر دیں گے، چلیے یہ شوق پورا کر لیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر نہ ہوا، اگر اس کی آپ اس نقطۂ عروج کو نہ چھو سکے جو آپ کے اپنے ذہن میں ہے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو آپ اپنی کمزوری کا پیغام دیں گے نا. یہ انتہائی اقدامات ہیں جنہیں ابتدائی طور پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا ماضی بھی دیکھیں نا، تحریکیں چلتی رہی ہیں، یہ تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. آپ شروع کرنا چاہتے ہیں انتہا سے، نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سیٹ بیک ہو جائے گا. شروع کرتے ہی انتہا سے ہیں، وہ فائنل کال سب سے پہلے دے دیتے ہیں تو پھر فائدہ کیا؟ پھر نتیجہ نکلے. آپ دیکھ لیں نا گزشتہ 2 سال میں کیا ہوا ہے. پھر ٹھیک ہے، چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئندہ 2 سال بھی ایسے گزر جائیں گے. اللہ خیر صلی اللہ آس اور امید پہ نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں. پی آئی اے کی نشکاری ہوئی، اس کے بعد کچھ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، اس پر شامی صاحب سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. کل ایک تاریخ ساز دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اس کا سودا ہو گیا 135 ارب روپے میں، اور عارف حبیب کارپوریشن کا جو کنسورشیم تھا اس نے اسے خرید لیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس کا جو انتظامات ہیں وہ یہ گروپ سنبھال لے گا. بڑا اہم یہ گروپ ہے اور عارف حبیب صاحب جو ہیں بڑے یعنی کہ زبردست ایک کاروباری شخصیت ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے یہاں تک پہنچی وہ ہم شامی صاحب سے جانیں گے. لیکن آج جو حکومتی وزراء ہیں وہ آئے اور کچھ سوالات کھڑے ہو رہے تھے کہ جی حکومت کو جو ہے وہ کتنے پیسے ملیں گے، کتنے ارب روپے حکومت کو ملنے جا رہے ہیں اس ٹرانزیکشن کے بعد، اور جو دیگر اثاثے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو اس پر محمد علی صاحب جو کہ مشیر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تارڑ صاحب کے ساتھ کیا کہا وہ دیکھیے. فیڈرل گورنمنٹ اگلے 15 سال تک ایئر لائن بزنس نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ نان کمپیٹ چاہ رہے تھے، لیکن پروونسز پہ ہم اگری نہیں کر سکتے، تو ہم نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے. دوسری چیز، پروونسز کا اپنا اختیار ہے، جیسے عطا صاحب نے بھی کہا، انہیں اگر ایئر لائن سیٹ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹیڈ ٹو رن دیز بزنسز. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا. گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے پروسیس کے اندر ہمیں جو مکمل رہنمائی رہی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی. فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کا ٹوٹل کمٹمنٹ تھا اور انہوں نے بھی ہمیں کافی گائیڈ کیا. آج پی آئی اے جو ہے سال کے 40 لاکھ پیسنجرز کو سرو کرتی ہے.
اس وقت پی آئی کے پاس ٹوٹل تقریباً 30 سے زیادہ پلینز ہیں، لیکن جو آپریشنل ہیں وہ 17 سے 19 ہیں. ایکچولی 18 پلینز اس وقت فلائی کر رہے ہیں. 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں، تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں. اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں، اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں. 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں. تو اگر ہم اس کو نہ بیچتے تو ہو نوز کہ آج سے شاید 1-2 سال کے بعد یہ فلائی نہ کر سکتے. تو شامی صاحب 10 ارب کی بات کی جا رہی تھی، لیکن 10 ارب کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ جو باقی رقم ہے وہ تو وہیں پی آئی اے کے اندر انویسٹ ہو جائے گی. لیکن یہ 75% کا شیئر جو ہے نا اس کی قیمت ہے، جو 25% حکومت کے پاس ہے، کوئی 50 ارب روپیہ اس کا بھی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 10 ارب میں بیچ دی گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو خسارہ ہے اتنا بڑا جو حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہے، اب ایک 50 ارب روپے تو ہر سال خسارہ ہو رہا تھا، وہ بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور پھر اگر جب پروفٹ میں آئے گی تو پھر ٹیکس جو ہے وہ بھی حکومت کو موصول ہوگا. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی، اور پھر جو ان کی ہوٹلز ہیں، روزویلٹ ہوٹل ہے، دوسرے جائیداد ہے جو سوفیٹل جو پیرس کا ہوٹل ہے، وہ نہیں شامل ہے اس کے اندر. اچھا، وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے. وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ کمپنی کے پاس رہیں گے. ٹھیک. اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہیں، بہت تنقید بھی ہو رہی ہے اور تعریف بھی ہو رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں چلا سکی پی آئی اے، اور ہماری پیٹھ کا بوجھ بن گئی، اور ہم اس سے کمر ہماری دوری ہو رہی تھی، اور اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اپنے لوگوں کو دے دیا وہ بزنس کریں. اب یہ ہمارے صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایئر لائن بنائیں گے. بھئی اگر وفاقی حکومت نے توبہ کر لی ہے تو صوبے جو ہیں وہ کس برتے پہ یہ کام کریں گے؟ میرا خیال نہیں بنانی چاہیے. اگر میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ کوئی اور کام کر لیں اور اس سے گریز کریں. اچھا. لیکن بہرحال اب یہ تو جب کوئی کرے گا تو دیکھیں گے. شامی صاحب جو بنیادی دیکھیں بات سن لیں کہ یہ جو بڑی آپ کے میں یہ کہتا ہے کہ جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے تو یہ ثابت کیا نا کہ اگر اکٹھے ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. سیالکوٹ کی شخصیات نے دیکھیں نا ایئر لائن جو ہے وہ شروع کی. اسی طرح اب یہ عارف حبیب صاحب ہیں، یہ مل کے، تو امید تو یہی ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے. پھر اس بات پر تنقید کی ہو رہی ہے کہ جی بین الاقوامی جو ہیں انویسٹرز وہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے تو ٹینڈر مانگا نا، کھلی بولی تھی، کوئی باہر سے آئے کوئی اندر سے آئے، وہ نہیں آئے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوا نہیں آئے. اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان کے اندر یہ سخت پیدا ہوئی کہ ہمارے جو ہیں بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ انہوں نے کنسورشیم بنا کے اور بولی میں حصہ لیا. جب باہر سے کوئی آتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، جب آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ آتا ہے تو پھر باہر منتقل بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان ہے نا، اس لیے اگر آپ کے پاس اندرونی وسائل موجود ہیں تو اس کو تو پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اور میں ہم عارف حبیب جو ہیں اور ان کے جو رفقا ہیں، دیکھیے عارف حبیب جو ہیں ایک آرڈنری شخص تھے، وہاں سے ان کے والدین ہجرت کر کے آئے اور پھر یہاں کراچی میں یہ مقیم ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک بہت آج سے 25-30 سال کیا 40 سال پہلے اپنے ایک بروکر کے طور پہ آرڈنری جو ہے انہوں نے سٹاک ایکسچینج میں کام شروع کیا، بروکریج ہاؤس، اور اپنی ذہانت اور محنت کے بل پہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو عارف حبیب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک سیلف میڈ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے اور اپنے بزنس کو ایک امپائر جو ہے کئی سیکٹرز میں، ایک سیکٹر میں نہیں، کئی ریئل اسٹیٹ میں بھی آئے. ایسے لوگوں کو تو سلام کیا جانا چاہیے. اب انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا اعتماد ہونا چاہیے بحال، تاکہ وہ یہاں انویسٹ کریں. باقی بات تو بات پاکستان کے لوگ جہاں دبئی میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو اپنا سرمایہ باہر لے جا رہے ہیں، اگر یہاں اعتماد ہو جائے اور یہاں لوگ انویسٹ کرنے لگے تو ہمیں بات زیادہ غیر ملکی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن آپشن تو بھی کھلی ہے نا شاہد صاحب، 2 پارٹنرز تو بھی آ سکتے ہیں ان کے ہاں. ان کی مرضی ہے، جنہوں نے خریدی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم ان کو مشورے دینے والے کون ہیں؟ لیکن ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ایک ایسی ایئر لائن جو کہاں سے کہاں پہنچا دی. اس وقت بھی سرکار کی ملکیت تھی نا، جب ایئر مارشل اصغر خان تھے اور ایئر مارشل نور خان تھے، تو پھر اس کے بعد سرکار جو تھی اس وقت اس نے وہ سیاسی مداخلت نہیں کی اور بعد کی سرکاروں نے کی. اب ہم اپنے سر پیٹیں کہ ان کا سر پیٹیں، ان کو روئیں کہ اپنے آپ کو روئیں. بنیادی بات یہ ہے ہماری سے بوجھ ہلکا ہوا ہے
اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی بوجھ ہلکا ہونے چاہیے جلد از جلد پرائیویٹائز ہونے چاہیے ایک بالکل تیز رفتاری کے ساتھ، تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو آپ انسینٹیوز دیں تاکہ وہ جو پاکستانیوں کو درد ہے پاکستان کا وہ کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں غیر ملکی ضرورت ہو، بڑا سرمایہ ضرورت ہے غیر ملکیوں کی، وہاں ان کی بھی ضرورت ہے، ان کو یہ اٹریکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے کنسورشیم بنے ہیں، لیک سٹی ہولڈنگز اس میں شامل ہیں، دو کنسورشیم جنہوں نے کمپیٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے یہ ڈیولپ ہوتے رہے، یہ لوگ آگے بڑھیں گے، توانا ہوں گے تو ملک توانا ہوگا۔ اللہ کرے سر۔ اور عطا تارڑ صاحب کا میں کوئی بیان دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی وی میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور وہاں پر تو ایک مالی کو جو ہے نا وہ پروڈیوسر لگا دیا گیا۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ آپ ان سے پوچھنا کیا، کس سے پوچھیں گے آپ؟ کہاں ماضی میں جا کے کہاں آپ نکالیں گے لوگوں سے اپنا ان کی فیصلوں کی سزا کہاں دیں گے اور کیا ان کے پیٹ سے نکالیں گے؟ ہر جگہ جو ہے یہی تماشا ہے۔ اور یہ پی ٹی وی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ پی ٹی وی تو چلانا ہے حکومت کو، اب اس کے اندر بھی کوئی اگر پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی تو کام کرے نا۔ اب یہ حکومت جو ہے نہ اس سے اسکول چل رہے ہیں، نہ اس سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، نہ اس سے ہسپتال چل رہے ہیں، تو حکومت نے کرنا کیا ہے؟ کوئی کام حکومت بھی تو کرے نا، اپنے اسکول چلائے، اپنے ہسپتال چلائے۔ تو ہر جگہ اگر حکومت پیچھے ہٹتی چلی جائے گی، اب بزنس تو نہیں کر سکتی، بزنس کو تو رکھتے ہیں ایک طرف، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن کہ خدمت کاروبار تو کرے نا، ہاں سروسز تو فراہم کرے نا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، سہولت جو دینے کا کام ہے وہ تو فراہم کریں۔ ایک چھوٹا سا سوال شامی صاحب، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا نام بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں، نام نہیں بدلا جائے گا۔ اچھا، پاکستان نام کیوں بدلا جائے گا؟ اسی نام کا تو سارا کچھ چرچا ہے، یہ اس کا امیج ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کو نام جو ہے وہ تو اس کے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل اور ایسا یہی نام رہے گا۔ اچھا چلیں، یہی نام رہے گا۔ شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ایک معاملہ جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور وہ ہے جو پنجاب پراپرٹی۔ جی جی جی، ہمارے ایک بہت بڑے استاد اور فلسفر ڈاکٹر منظور احمد، جی جی جی، کراچی یونیورسٹی کے ڈین تھے، شعبہ فلسفی کے استاد تھے، اور اس کے بعد یہ کئی یونیورسٹیز کے سربراہ رہے۔ 91 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑے ایک روشن چراغ تھے، بڑے شاگرد ان کے جو ہے، اور پوری انہوں نے ان کو استفادہ کیا ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اور ایسے استاد جو ہیں ہم ڈھونڈتے ہیں ان کو، اب ایسے استاد نصیب ہوں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اسی طرح ہمارے دوست شفیق الاسلام تھے، AQM شفیق الاسلام، جی جی جی، بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کے بہت بڑے مسلم لیگی رہنما، اور ان کی آج برسی ہے، 24 دسمبر کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ وہ آخری آدمی، مجیب الرحمان کے، شیخ مجیب کلاس فیلو تھے، روم میٹ تھے، آخری آدمی تھے جو ملٹری ایکشن سے پہلے ان سے ملے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا، اور شیخ مجیب الرحمان نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان نے کلکتہ نہیں گئے، ڈھاکہ نہیں چھوڑا، اور پھر تاج الدین ان کے پاس لے کے آئے کہ آپ وہ اعلان کر دیں علیحدگی کا، انہوں نے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، اور انہوں نے شفیق الاسلام کو یقین دلایا کہ میں پاکستان سے علیحدگی کا اعلان نہیں کروں گا، اور پھر انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی، یہاں آئے، اور یہاں وہ ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکی، وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے، وہ یحییٰ خان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کوئی بات چیت کر کے ان سے کوئی معاملات کر لیتا۔ بہرحال اب ان کے بیٹے جو ہیں شفیق الاسلام کے، برہان الاسلام، ایکس ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں اور ساری تفصیل اس میں بیان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آج بنگلہ دیش کا منظر بدل گیا ہے، اور اس میں ہمارے شفیق الاسلام جیسے جو پاکستانی تھے، ان کا جو خون اور پسینہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے شامی صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور وہ جو معاملہ ہے پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس 2025، پنجاب حکومت اور پنجاب ہائی کورٹ ایک دوسرے سے آمنے سامنے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں سر، کیونکہ بیانات جو جس طرح سے آ رہے ہیں، محمد اشفاق صاحب ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اونرشپ یہ جو قانون ہے، یہ اشفاق صاحب یہ ہے کیا؟ یعنی یہ اختیار دے دیتا ہے سرکاری افسروں کو کہ وہ سیٹلمنٹ کر دیں، جو قبضے ہوئے ان کو چھڑوا دیں، جب اگر جن کے مقدمے چل رہے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں اس مقدموں کو۔
نہیں شامی صاحب، یہ بیسیکلی یہ آرڈیننس بہت اچھا ہے، اور جیسے ہی یہ آرڈیننس نافذ ہوا تو میں پہلے چیدہ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس کے تحت کمیٹیاں بننی تھیں ڈی سی کی سربراہی میں، اس کے پاس سائل نے جانا تھا اور کمیٹی نے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا، اور اس کے بعد ڈی سی کی سربراہی میں کمیٹی نے سفارشات مرتب کر کے ٹریبیونل کو ریفر کرنی تھی، اور ٹریبونل بننے تھے، اور ٹریبیونل بھی عدالتی ٹریبونل جی ریٹائرڈ سیشن ججز پر مشتمل انڈیپینڈنٹ ٹریبیونل بننے تھے، اور انہوں نے پھر آگے سے اس کی جو تھی ایگزیکیوشن کرنی تھی، قبضہ لے کر دینا تھا، سارا کچھ کرنا تھا. یہ اس کے پوائنٹ تھے. اگر کوئی معاملہ سول کورٹ میں چل رہا ہوتا تو پھر کمیٹی کے کنوینئر نے سول کورٹ میں اپلیکیشن دینی تھی کہ اس کیس کا سٹے ویکیٹ کر دیں، ہم کمیٹی اس کا فیصلہ کر رہی ہے. یہ بھی آرڈیننس کے تحت موجود تھا. اب یہ تو ہو گیا اس کے پوائنٹ. اب 30 اکتوبر 2025 کو آرڈیننس کو نافذ کر دیا گیا، کمیٹیوں نے کام شروع کر دیا. اب جب کمیٹیوں نے کام شروع کیا تو انہوں نے لوگوں کو بلا کر اپلیکیشن لی اور اس کے اوپر کارروائی مکمل کی، اور ان کو پیرا فورس کے تحت قبضے لے کر دینا شروع کر دیا. ٹریبونل بیچ میں بنے ہی نہیں، ٹریبونل تشکیل ہی نہیں، انہوں نے کام نہیں شروع کیا. انہوں نے کام نہیں شروع. اس پہ کہ کیوں نہیں بنائے میں بتا رہا ہوں. کیا ہوا کہ اس کے بعد پھر ٹریبیونل نہیں بنے اور معاملہ ٹریبیونل نے جانا تھا. ڈی سیز نے ٹریبیونل کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیے اور از خود یہ سارے فیصلے کرنا شروع کر دیے اندازاً کتنے تیز رفتاری سے. اب لوگوں میں تو بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارے مجھے بہت ملے لوگ بڑے خوش، ہمارا وہ فیصلہ ہو رہا ہماری جائیدادیں جو ہیں واگزار ہو گئی ہیں، واگزار ہو گئی. اب لیکن یہاں پر ایک چیز کلیئر ہونا بڑی ضروری ہے کہ بیسیکلی آرڈیننس کے خلاف پراپر ایک ریٹ نہیں آئی آج تک. آرڈیننس کے نفاذ کے اوپر ریٹیں آئی ہیں کہ آرڈیننس کا نفاذ درست طریقے سے نہیں کیا گیا. اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ٹریبیونل جو ہے قائم نہیں ہوئے، ٹریبیونل قائم نہیں ہوئے. ڈی سی نے جو ٹریبیونل کے اختیارات استعمال کیے وہ مس یوز آف اتھارٹی کیا انہوں نے. یہ باتیں جب سامنے آئیں تو اب تک 125 کے قریب درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ اور بینچز پر، اور ہر درخواست پر انفرادی درخواست آئی ہے. یعنی ایک پرائیویٹ بندے کا کیس تھا، انہوں نے کہا جی ڈی سی نے میرا فیصلہ کر دیا اور آگے ٹریبیونل بنا نہیں ہوا تو میں نے اپیل کہاں پر کرنی ہے. اس کے اوپر سٹے ہوا اور اس کے اوپر پھر چیف جسٹس صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری جو پروسیڈنگ ہے یہ انلیگل ہے، اور یہ بات انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کی موجودگی میں کہی، اور سرکاری وکیل نے اعتراف کیا عدالت میں کہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، جو ہمارے ڈی سیز ہیں انہوں نے قانون کی روح پر عمل درآمد نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے جا کے سٹے کیا. اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحبہ نے آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا، یا انہوں نے اسمبلی سے پاس ہوا ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا. اب یہاں پر پورے آرڈیننس کی بات نہیں ہو رہی کہ آرڈیننس اچھا ہے یا برا، یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ جو آرڈیننس پنجاب حکومت نے جاری کیا اس کی روح کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس آرڈیننس کے مطابق جو ہے میکنزم نہیں بنایا گیا، رولز نہیں بنائے گئے، رولز نہیں بنائے گئے، اور جذبات میں آ کر کام شروع کر دیا گیا. کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ جہنم کا راستہ نیک خواہشات سے عبارت ہے. صحیح. تو بہرحال اب کچھ چیف منسٹر صاحبہ کو بھی تھوڑا سا مطلب غصہ آیا ہے، اور عدالت جو ہے وہ تو بہرحال عدالت ہے. اب آسن بھون صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی بار کونسل جو ہے وہ تو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے، بھئی ہم سارے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں قانون کا اور آئین کی انٹرپریٹیشن کے اختیار تو ان کے پاس ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک تھوڑی سی جلد بازی ہو گئی ہے. جو قانون ہے جو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور ایک اعتماد سازی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور عدلیہ بھی جائزہ لے سکے. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ فیصلے ہوں لوگوں کے، آپ برسوں لگ جاتے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں پڑھتی ہیں اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی، لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا. تو یہ میرا خیال کہ جو معاملہ ہے اب فل کورٹ کو ریفر ہوا ہے، وہاں حکومت بھی اپنا موقف پیش کرے گی. ایگزیکٹلی حکومت بھی موقف پیش کرے گی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوں گے. اس سے پہلے یہ جو کائٹ فلائنگ آرڈیننس ہے، پیرا ایکٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ موٹر وہیکل آرڈیننس ہے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ نے آبزرو کیا کہ قانون بنانا، قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے، اور ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. اب یہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تو یہاں پر یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ ون سائڈی ڈی سی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو قانون میں لکھا گیا ہے کہ ٹریبیونل بننا ہے، جو کہ حکومت نے خود بنایا، وہ نہیں بن رہے، اور اس کے اوپر کمپلائنس نہیں ہو رہی. مطلب انتظامیہ جو ہے اس نے عدلیہ کے اختیارات بھی سنبھال لیے نا. ایگزیکٹلی، بالکل. تو یہ تھا سارا معاملہ. چلیے اب یعنی میرا خیال کافی اس میں ذرا بحث ہو گئی ہے. سخت جو بیانات دینے کی وجہ سے مسئلے کو حل کیوں نہیں پھر کر رہی حکومت؟ مطلب تو حل ہو جائے گا نا.
کچھ عدالت کر دے گی, اچھا کچھ حکومت کر دے گی. اچھا مسئلہ حل کرنا چاہیے, مگر ہم تو مسئلہ پیدا کرنے پہ لگے رہتے ہیں نا. تو اگر ہم مسئلے پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہماری جناب گڈی کیسے چڑھے گی, دکانیں کیسے چلیں گی. ہم نے تو اسی میں مہارت حاصل کی. ایک واقعہ پیش آیا, لیبیا کے آرمی چیف محمد علی احمد الحداد یہ طیارہ حادثے میں جاں بھاق ہو گئے. ترکی سے آ رہے تھے. جی ہاں, دیکھیں لیبیا جو ہے دو حصوں میں ہے. ایک تو وہ مملکت ہے جو جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی, دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. یہ کوشش کر رہے تھے کہ متحد ہو جائے اور اتحاد کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ اپنے رفقا کے ساتھ ترکی آئے ہوئے تھے اور وہاں طیارہ گر گیا اور ان کے بڑے سرکار یعنی جرنیل بھی تھے ساتھ, 4 اس میں 7 جرنیل تھے وہ, اور کل 8 افراد بن گئے. آپ یہ سمجھیں جیسے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تھا, ان کو حادثہ پیش آیا اور اپنے رفقا سمیت جو ہے وہ سوئے عدم روانہ ہو گئے. وہ تو حادثہ تو نہیں تھا شامل, وہ تو بم دھماکہ, جو بھی تھا حادثہ ہی تھا نا, اور کیا تھا. اب اس کے پیچھے عوامل کیا تھے, اب حادثہ نہیں تو اور کیا تھا. کیا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چنو کیا آپ کا. اب انہوں نے کہا, ترکی نے کہا ہے کہ کوئی سیبوتاج نظر نہیں آتا, کوئی سازش نظر نہیں آتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک باکس اس کا فلائٹ ریکارڈر وغیرہ مل گیا ہے. طیارہ جو ہے چارٹرڈ طیارہ تھا, وہ ایک کرائے پہ لیا گیا تھا اور وہ جناب یعنی گر گیا, اور یہ سب لوگ جو ہے الیکٹریکل فیلئر جو ہے وہ بتا رہے ہیں, بڑا لاس ہوا لیبیا کا اور بڑا صدمہ پہنچا ہے. ہمارے ہاں بھی یعنی یہ طیارہ جو حادثہ ہے بہاولپور ہے, اس میں کتنے ہمارے جرنیل اور کتنے جنرل ضیاء الحق کے رفقا جو ہے وہ ساتھ شہید ہو گئے تھے. اور پھر جب وہ تو خیر ترکی میں یہ واقعہ ہوا تو ہمارے ہاں ہوا تو اس کی تو کوئی تحقیقات ہو نہیں سکی, ذمہ داروں کا پتہ لگ نہیں سکا. اب یہ بھی بڑے لوگ جب انتقال کر جاتے ہیں, جن کا بڑا یعنی روب ہوتا ہے, کر و فر ہوتا ہے, اور جن سے لوگ دہلتے ہیں, اور بڑی جن کی یعنی بڑا ایک تحکم ہوتا ہے, جب انتقال کر جاتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی بھائی نہیں کچھ, خون جو ہے خون ناحق ہے, بس سپرد خاک ہوا. کوئی نہ سراغ لگانے والا قاتلوں کے, نہ ان کو پکڑنے والا. لیاقت علی خان کے قتل کو دیکھ لیجئے اور ان کے قتل کو دیکھ لیجئے, اور پھر وہ جو بے نظیر بھٹو کے جو پکڑے گئے تھے قاتل, ان کو دیکھ لیجئے, ان کو کیا کیا کس کے عدالتوں نے. بالکل سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.